نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 253 سے 255 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ آیت 253۔ ترجمہ: یہ وہ انبیاء ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر برتری دی۔ ان میں سے کسی سے اللہ نے باتیں کیں اور کسی کے مراتب بلند فرمائے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو غالب معجزے دیے اور انہیں پاک روح سے قوت بخشی، اور اگر اللہ چاہتا تو بعد میں آنے والے اپنے پاس کھلے کھلے دلائل آ جانے کے بعد مختلف نہ ہوتے، لیکن وہ مختلف ہو گئے۔ پھر کچھ تو ان میں سے ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا۔ یہ ترجمہ تھا آیت 253 کا۔ اس کی تفسیر: بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، یعنی اللہ نے بعض نبی کو بعض پر برتری عطا فرمائی۔ سورہ اسرا کی آیت 55 میں فرمایا، بلا شبہ ہم نے بعض پیغمبر کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج والی رات میں آسمانوں پر کلام کیا، اور آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا، جیسا کہ ابن حبان کی ابو ذر والی حدیث سے ثابت ہے۔ انبیاء کے مراتب: معراج والی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے انبیاء کو آسمانوں میں حسب مراتب دیکھا۔ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں اور ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان میں دیکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ یہودی نے مسلمان کے سامنے اس طرح قسم کھائی کہ اس کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا والوں میں منتخب فرمایا۔ مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا اور یہودی کے چانٹا مار کر بولا، خبیث، کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی؟ یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، مجھے پیغمبروں پر فوقیت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو عرش کا پایا پکڑے ہوئے پاؤں گا۔ معلوم نہیں وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا طور والی بے ہوشی کے بدلے بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔
نبیوں کو آپس میں ایک دوسرے پر فوقیت نہ دو، یعنی فضیلت دینا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ بندوں کا فرض تو سن کر مان لینا، ایمان لے آنا اور گردن جھکا دینا ہے۔ عیسیٰ اللہ کے نبی اور بشر ہیں۔ بینات سے بشریت و رسالت عیسیٰ پر لاجواب کر دینے والی پکی پکی دلیلیں مراد ہیں، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، جو مسیح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اختلافات تقدیری ہیں۔ پھر فرمایا اگر اللہ چاہتا تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوتا، یعنی اتفاق و اختلاف دونوں تقدیری چیزیں ہیں اور اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ کی انتہائی بلند شان ہے، وہ حسب مشیت جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہر کام اللہ کی قضا و قدر سے بندھا ہوا ہے اور ہر بات میں اللہ کی عظیم مصلحت کار فرما ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ آیت 254۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی روزی میں سے اس دن سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ معاملہ بے ہوگا، نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تفسیر: اللہ کی راہ میں خرچ کا بیان، یعنی جو کچھ تمہارے پاس مال ہے ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اس میں سے اللہ کی راہ میں جو خیر و بھلائی کی راہ ہے خرچ کرو، تاکہ ثواب کا ذخیرہ تمہارے رب اور آقا کے پاس جمع ہو جائے اور آخرت میں کام آئے۔ خرچ میں جلدی کی جائے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں اپنی زندگی میں خرچ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور قیامت یعنی موت سے پہلے پہلے خرچ کر ڈالو، کیونکہ قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی کہ کچھ دے دلا کر جان چھڑا لی جائے، نہ فدیہ دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے، اگرچہ زمین کا طباق بھر کر سونا کیوں نہ پیش کر دیا جائے۔ نہ اس روز دوستی ہی کام آئے گی اور نہ رشتہ داری۔ سورہ مومنون کی آیت 101 میں فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو اس روز نہ باہمی رشتہ داریاں کام آئیں گی اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ اس روز بلا اجازت کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا اور نہ سفارش کرنے والوں کی سفارش کام آئے گی۔ سورہ مدثر کی آیت 48 میں فرمایا مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش مفید ثابت نہ ہوگی۔ کفر و شرک ظلم ہے۔ آخر میں فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا کہ اللہ سے حالت کفر میں ملاقات ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آیت 255۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، وہ زندہ ہے اور سنبھالنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اللہ کے پاس سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے آگے اور پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ لوگ اس کا علم گھیر نہیں سکتے مگر جتنا اسے منظور ہو۔ اس کی کرسی آسمان و زمین سے بھی زیادہ وسیع ہے اور آسمان و زمین کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بلند و برتر اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کی فضیلت۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن میں سب آیتوں سے زیادہ فضیلت والی یہی آیت ہے۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ بولے اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے، مگر آپ بار بار یہی پوچھتے رہے۔
آخر ابی رضی اللہ تعالیٰ بولے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ آیت الکرسی کی زبان بھی ہوگی اور ہونٹ بھی، اور یہ عرش کے پائے کے پاس مالک عرش بری کی تقدیس بیان کرتی ہوگی۔ مسلم کی روایت میں قسم والا فقرہ نہیں ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں میرے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا اور میں ان کی دیکھ بھال بھی خوب رکھتا تھا، مگر کھجوریں دن بدن گھٹتی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں چھپ کر طاق میں بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور ہوشیار بچے کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں اسے سلام کرتا ہوں، یہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ پوچھتا ہوں تو جن ہے یا انسان؟ کہتا ہے میں جن ہوں۔ کہتا ہوں ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھا۔ وہ اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیتا ہے، معلوم ہوتا ہے کتے کا ہاتھ ہے اور اسی طرح اس پر بال ہیں۔ میں نے کہا کیا سب جن اسی طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں سب سے زیادہ قوی ہوں۔ میں نے کہا تجھے چوری سے شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم خیرات پسند کرتے ہو، آخر تمہاری خیرات میں سے ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ میں نے کہا جنوں سے محفوظ رہنے کا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگا آیت الکرسی۔ صبح کو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا تو فرمایا خبیث نے بات تو صحیح بتائی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث 3 جگہ، فضائل قرآن، کتاب الوقالہ اور صفت ابلیس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زکوٰۃ رمضان کی نگرانی پر مقرر فرما دیتے ہیں۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک شخص لب بھر بھر کر اپنی چادروں میں غلہ بھر رہا ہے۔ میں اسے پکڑ لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے بغیر نہ رہوں گا، مگر یہ اپنی ناداری اور صاحب عیال ہونے کا عذر کر کے درخواست کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیجیے، اور کہتا ہے کہ میں نے انتہائی مجبوری اور سخت ضرورت کی حالت میں ایسا کیا ہے۔ آخر میں ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہوں کہ اس نے اپنی سخت ضرورت مجبوری کا اظہار کیا اور بیوی بچوں کی کثرت و ناداری کا عذر کیا، آخر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اس نے تم سے جھوٹ بولا، چوکس رہنا وہ پھر آئے گا۔ آپ کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا اور میں اس کی طاق میں رہا۔ آخر کار وہ آ کر لب بھر بھر کر چادر بھرنے لگتا ہے۔ میں اسے پکڑ کر کہتا ہوں اب کہ تجھے آپ کے پاس لے جائے بغیر نہ رہوں گا، میں محتاط و سخت نادار ہوں اور بیوی بچوں والا ہوں، اب کہ چھوڑ دو، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کی عاجزی پر مجھے ترس آ جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ میں کہتا ہوں اس نے اپنی سخت حاجت و ناداری اور بیوی بچوں والا ہونے کا عذر کیا تھا، مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، چوکس رہنا وہ پھر آئے گا۔ تیسری دفعہ پھر میں اس کی طاق میں بیٹھ جاتا ہوں، آخر آ کر لب بھر بھر کر غلہ چادر میں بھرنے لگتا ہے۔ میں جھپٹ کر اسے پکڑ لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اب کہ تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلوں گا، تو چوری کرتا ہوا تیسری دفعہ پکڑا گیا ہے اور تو ہر دفعہ پھر نہ آنے کا اقرار کر جاتا ہے مگر پھر آ مرتا ہے۔ کہتا ہے اب کہ اور چھوڑ دو، میں تمہیں چند ایسے کلمے سکھائے دیتا ہوں جن سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ پوچھتا ہوں وہ کیا کلمے ہیں؟ کہتا ہے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کا محافظ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آخر کار اس دفعہ بھی میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہوں اس نے مجھے حفاظت کے چند کلمے بتائے ہیں اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھتے ہیں کیا کلمے ہیں؟ عرض کرتا ہوں کہ حفاظت کے لیے سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کو بتا گیا ہے۔ فرماتے ہیں بات تو اس نے صحیح بتائی مگر ہے وہ جھوٹا۔ جانتے ہو تم 3 رات کس سے باتیں کرتے رہے؟ عرض کرتا ہوں نہیں۔ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کا نام اسم اعظم جسے پڑھ کر جس وقت بھی دعا کی جائے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان تین صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت 250، سورہ آل عمران آیت 1 اور سورہ طٰہٰ آیت 111۔ فرائض کے بعد آیت الکرسی کی فضیلت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی۔ آیت الکرسی کے 10 کلمے ہیں۔ آیت الکرسی میں 10 کلمے ہیں اور ہر کلمے کی تفسیر اس طرح ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، تمام مخلوق کا اللہ ہی سچا معبود ہے اور تنہا ہے، اس کے سوا کسی میں معبودیت کی صلاحیت ہی نہیں۔ نمبر 2، اللہ اپنی ذاتی حیثیت سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس میں ازلی اور ابدی حیات ہے، وہ دوسروں کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ 3، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی اللہ پر بے خبری کی یا عدم توجہی کی یا کسی قسم کے نقص کی کوئی سی حالت بھی طاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا علم ہر شخص پر اس کے عملوں کے ساتھ قائم رہتا ہے اور ہر چیز اسی پر آیا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ قیومیت ہی کا تتمہ اونگ یا نیند کا نہ آنا ہے، لہذا اللہ ہر وقت بیدار ہے، نیند اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ 4، آسمان و زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کائنات اسی کی مملوک ہے اور سب اسی کے غلام ہیں، اسی کی بندے ہیں اور اسی کے تصرف و اختیار میں ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 95 میں فرمایا تمام آسمان و زمین والے رحمان کے پاس غلامانہ حیثیت سے آنے والے ہیں، اس نے انہیں شمار کر لیا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، قیامت کے دن ہر شخص اس کے پاس تنہا آنے والا ہے۔ 5، اللہ کی بارگاہ عظمت میں بلا اس کی عظمت کے بلا اس کی اجازت کے کوئی لب شفاعت نہ ہلا سکے گا۔ سورہ نجم کی آیت 26 نے فرمایا آسمان میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آئے گی مگر اللہ کی اجازت کے بعد کہ وہ جس کے لیے چاہے اور جس سے راضی ہو۔ آیت 6، اللہ ماضی و مستقبل کی تمام باتوں سے واقف ہے، اس کے علم کے گھیرے میں تمام کائنات گھری ہوئی ہے، خواہ گزر چکی ہو یا موجود ہو یا مستقبل میں آنے والی ہو۔ اللہ نے فرشتوں کی طرف سے خبر دیتے ہوئے فرمایا، سورہ مریم کی آیت 64 میں ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے اور آپ کا رب بھول جانے والا نہیں۔ 7، کوئی اللہ کی مشیت کے بغیر اس کے علم میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا اور نہ کوئی اس کے علم کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی کوئی اللہ کے ذرا سے علم سے بھی واقف نہیں ہو سکتا بحث اس علم کے جس سے اس نے اسے آگاہ کر دیا ہو، یا اللہ کی ذات و صفات کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی واقف نہیں مگر اس قدر واقف ہو سکتا ہے جس قدر خود اس نے کسی کو آگاہ کر دیا ہو۔ 8، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اگر 7 زمینوں اور 7 آسمان پھیلا کر ملا دیے جائیں تو کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہوں گے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں 7 درہم پڑے ہوں۔ عرش کے مقابلے میں کرسی ٹھیک لوہے کے ایک حلقے کی طرح ہے جو کسی بڑے میدان میں ڈال دیا گیا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے 7 آسمان و 7 زمینیں
کرسی کے مقابلے میں محض اس حلقے کی طرح ہے جو کسی میدان میں ڈال دیا گیا ہو، اور کسی کرسی پر عرش کو ایسی فضیلت ہے جیسے اس حلقے پر میدان۔ 9، اللہ کو آسمان و زمین کی نگرانی تھکاتی نہیں، بلکہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اللہ ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیں، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں اور نہ چھپ سکتی ہے۔ اللہ کے سامنے سب حقیر و ذلیل ہیں، سب محتاج و درماندہ ہیں، سب اسی کے در کے فقیر ہیں، اس سے کوئی کسی وقت بھی بے نیاز نہیں۔ ہاں، وہ سب سے ہر وقت بے نیاز ہے، ہم وقت تعریف و توصیف کا حقدار ہے، ہر کام پر لائق حمد و ثنا ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کے کسی فعل پر کوئی دم مارنے والا نہیں، اور اللہ ہر ایک کے اعمال سے قیامت کے دن باز پرس کرنے والا ہے۔ اللہ ہر چیز پر غالب و محیط ہے، سب کا نگران ہے، بلند و برتر ہے اور بڑی عظمت والا ہے، نہ اس کے سوا کوئی حقدار عبادت اور نہ حقدار ربوبیت۔ 10، یعنی اللہ بڑی بلندی اور بڑی عظمت والا ہے۔ سورہ رعد کی آیت 9 میں فرمایا، اللہ چھپی کھلی باتوں کا عالم ہے اور بہت بڑا ہے اور انتہائی بلند ہے۔ ان آیتوں میں اور ان کے ہم معنی صحیح حدیثوں میں بہترین طریقہ سلف کا ہے کہ کیفیت و تشبیہ کے بغیر ان پر ایمان لے آؤ، ان کی کیفیت کی کرید نہ کرو اور اللہ کو تشبیہ سے منزہ سمجھو۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 253 سے 255 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم